الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم واجب الاحترام استاذ گرامی شیخ الحدیث مفتی غلام رسول قاسمی صاحب اور حاضرین مجلس، مجھے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پیر صاحب نے یہ حکم فرمایا تھا کہ میں آج کی اس مجلس میں حاضر ہو کر کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کے حکم سے جو میں سمجھ سکا ہوں کرسی بھی لے وہ یہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ مقصد ہے۔ ہم کن کن زاویوں سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت کی گفتگو سماعت کی ہے، مجھے بھی موقع ملا ہے الحمدللہ جو مہلکات اور منجیات حضرت نے ابھی بیان فرمائے ہیں میں نے بھی وہ سنے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ جب جب بھی ان کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، پہلے زیادہ ملتا تھا چونکہ یہ یہیں پر تشریف فرما تھے، اب ان کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے یہ مواقع کم ہو گئے ہیں۔ تو جب جب بھی ایسا کوئی موقع پیدا ہوتا ہے تو آدمی کو خود شعوری کے تجربے سے آدمی اپنے آپ کو خود شعوری کے تجربے میں سے گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مومن ہونے میں جس قدر کامل ہے وہ آئینہ ہونے میں بھی اتنا ہی کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی مربی، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی صوفی اپنے طالبین کے لیے بالخصوص اور میرے جیسے عام لوگوں کے لیے بالعموم ایک ایسا صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے باطن کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کے سامنے آ کر آپ اپنی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں، خود کو سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں خرابی ہے، کہاں بہتری کی ضرورت ہے، میں اپنے سفر کے کس مرحلے میں ہوں۔ تھوڑی دیر ابھی مجھے جو گفتگو سننے کا موقع ملا ہے اس سے میں نے یہ اخذ کیا، اور ہمیشہ یہی تجربہ ہوتا ہے، آپ لوگ یقیناً خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے مواقع اکثر میسر رہتے ہیں۔ تو حضرت کی ان باتوں کے بعد مجھے خود بھی نہ ایک قسم کی بدذوقی کا احساس ہے بولتے ہوئے کہ ہماری باتیں تو ظاہر ہے، اس کا تسلسل ہوگا یہ انشاءاللہ۔ ہماری باتیں جو ہیں یہ تو ذہن کی باتیں ہیں، ساری ذہنی باتیں ہیں، انہیں آپ علمی کہیں، فکری کہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے، اور یہ فکر بھی وہ نہیں ہے جو صوفیاء کی فکر ہے، یہ فکر بھی اہل غفلت کی فکر ہے۔ تو ان کے بعد اب اس طرح کی باتیں کرنا، یعنی جب آپ خدا کی بات کر رہے ہوں اور تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہوں، محاسن و رذائل کی بات کر رہے ہوں، اور خدا کی طرف یکسوئی کے مقصد کے ساتھ
آپ چل رہے ہوں، اس کے بعد دنیا کی طرف متوجہ کرنا خود کو یا ہونا، یہ ظاہر ہے کہ ایک بدمزہ کر دینے والی بات، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اور یہ باتیں جو بھی میں نے عرض کی ہیں یہ تکلفاً نہیں کیں، یہ میرا واقعی سچا احساس ہے۔ تو مجھے جو حکم دیا تھا حضرت نے کہ ہماری صورتحال اس وقت جیسی بھی ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو صورتحال آپ میں سب جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ مسلم معاشرے پر غور کریں، مسلم ریاستوں پر غور کریں، اور جو لوگ اسلام کی طرف منسوب ہیں ان افراد کی طرف غور کریں، تو مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے، کئی طرح کے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، اور ان مسائل کے اپنے اسباب بھی ہیں۔ میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، یعنی سماجی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی، علمی، ان تمام زاویوں سے کئی طرح کے مسائل ہیں، اور پھر ہماری مملکتوں کے اندرونی مسائل ہیں معاشروں کے، اور بین الاقوامی مسائل ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 1.5-2 صدیوں سے مسلمان معاشروں کو اور ملت اسلامیہ کو سخت قسم کے حالات میں سے گزرنا پڑا ہے اور گزرنا پڑ رہا ہے مسلسل۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو میرا خیال ہے جو ہماری بنتی ہے درجہ بدرجہ، ظاہر ہے ذمہ داری سب لوگوں پر ایک ہی درجے میں عائد نہیں ہوتی، اپنی اپنی قابلیتوں، صلاحیتوں، شعبوں، ہمتوں کے اعتبار سے درجہ بدرجہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے، ایک تو ہے نا کہ ہم یہاں زمین پر ہیں اور ہماری حیثیت بندے کی حیثیت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بندگی کے ماڈلز کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، یعنی اپنے اوپر بندگی کے معیارات کا اطلاق کریں اور اللہ کا سچا بندہ بن کر دکھائیں۔ اسی کی مکینکس حضرت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا سچا بندہ بننے میں رکاوٹیں کیا ہیں، انہیں کیسے دور کیا جائے۔ دوسرا حصہ یہ تھا تاکہ آپ بندگی کے بہترین معیار کو حاصل کر جائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اہل ایمان کا سب سے بنیادی ذمہ داری ہے، یہ سب سے بنیادی غرض ہے، بنیادی مقصد ہے کہ بندہ اللہ کا سچا بندہ کیسے بنا جائے۔ قرآن شریف نے بھی اسے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، احادیث رسول میں بھی بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تصوف کا پورا جو ادارہ ہے، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ تصوف کیا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ تصوف بندگی کا علم ہے، بندہ بننے کا علم ہے تصوف، کہ بندہ کیسے بنا جائے، اور بندہ بننا اس کی ساری جہات کے ساتھ، یعنی وہ مسائل چاہے نفس سے متعلق ہوں، وہ چاہے عقل سے متعلق ہوں، وہ چاہے مقامات ہوں، وہ چاہے احوال ہوں، کسی بھی اعتبار سے۔ تو تصوف بندگی کے سانچے بنانے والا، پیدا کرنے والا علم ہے اور شعبہ ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری یہی ہے کہ اللہ کا سچا بندہ کیسے بنا جائے۔ اب یہ لفظ تو ویسے ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، سچا بندہ، لیکن یہ لفظ اس کا جو مدلول ہے، اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ واقعی بہت گہرے ہیں اور بہت وسیع ہیں، کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں صداقت کیسے پیدا ہو۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، یعنی اس پر آدمی ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ مطلب یہ وہ منزل نہیں ہے جو 4 قدم چل کے حاصل ہو جائے گی، یہ مسلسل سفر ہے۔ یعنی آپ
مسلسل اس راستے پر چلتے رہتے ہیں اور ساری زندگی چلتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں سچائی، آپ لوگ آپ میں سے شاید کئی لوگ عملاً تصوف سے وابستہ ہوں گے، آپ کم از کم مجھ سے تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو جس طرح مجھے یہ تجربہ علم کے نسبت سے ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کا مطالعہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے، غور و فکر بڑھتا ہے، تو آپ کو اپنے پچھلے خیالات، فکر کے نتائج معمولی لگنے لگ پڑتے ہیں، اور آپ کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ میں کبھی اتنی معمولی غلط ادنا باتوں کو بھی مانتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے، آپ ایک حال سے جب دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو وہ حال آپ کو معمولی لگنے لگتا ہے کہ یہ میں کس غلطی میں تھا، یعنی آپ کو وہ پھر صداقت نہیں محسوس ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ اب شاید میں صداقت کے درجے میں ہوں، لیکن جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس مرحلے کو چھوڑتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو تب بھی ایک مطلب دھوکے میں تھا، ایسی بات تو نہیں تھی، شاید اب میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ طلب آپ کو آگے سے آگے لے جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو تاریخی نہیں ہے، یہ جو بندگی ہے، بندگی کو تاریخ متاثر نہیں کرتی، تاریخ یعنی زمان و مکان، صرف تاریخی نہیں، زمان و مکان اسے متاثر نہیں کرتے۔ آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، جس زمانے میں ہیں، ہم پابند ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھیں، یعنی خدا کے بندے بن کر رہیں، اور خدا کے بندے بننے میں اتنی کوشش کریں کہ ہم خدا کے وجود کی حجت بن جائیں، یعنی ہمیں کہنا نہ پڑے کہ خدا ہے، ہمیں دیکھ کے ہی دیکھنے والا سمجھ جائے کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، درست ہے کہ یہ ایک آئیڈیل بات ہے، اور یہ جو معیار ہے یہ چند لوگوں میں ہی مطلب یہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیفیت چند لوگ ہی اسے حاصل کر پاتے ہیں، سب لوگوں کے بس میں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں کی قابلیتیں بھی متفرق ہیں، ایک جیسی قابلیتیں نہیں ہیں، اور ہم بقدر ہمت ہی مکلف ہیں۔ یہ جو فقرہ میں نے عرض کیا ہے کہ بقدر ہمت ہی ہم مکلف ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا غیر معمولی اظہار ہے، یعنی اس نے ہمیں ہماری ہمت سے قطع نظر کر کے مکلف نہیں کیا، بقدر ہمت مکلف کیا، مطلب یہ اس کی عنایت کی انتہا ہے، وگرنہ تو ہم جیسے پست ہمت، مطلب مجھ جیسے پست ہمت لوگ، ان کی کمر تو ویسے ہی ٹوٹ جاتی، اور وہ تو ایک مطلب مستقل یقینی کبھی نہ ختم ہونے والی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے بقدر ہمت ہمیں مکلف کیا۔ تو بقدر ہمت سب لوگ اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، لیکن یہ معیار، یہ آئیڈیل ہر آدمی میں ثابت نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اس کے جو انتہائی معیار ہیں یا اس کے انتہائی بڑے نمونے ہیں، غیر معمولی طور پر یہ جو معیار ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں صدق، اور یہ کہ آپ کا وجود ہی خدا کی حجت بن جائے، یہ چیز، یہ درجہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ حاصل ہوا ہے صحابہ میں۔ صحابہ وہ پہلی جماعت جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، رسول اللہ کی تربیت کے اثر سے یہ چیز پیدا کر دی، یعنی صحابہ اکرام۔ اسی لیے ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ان کے پیچھے چلو، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ یعنی آپ کسی بھی صحابی پر غور کریں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایمان صحابہ کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں امپیریکل تھا، جیسے یہ سامنے ٹیبل پر کچھ چیزیں رکھی ہیں، پھول، یہ یقینی ہے کہ ہیں، تو صحابہ کے لیے خدا کا ہونا
اتنا یقینی تھا، بالکل ایک تجربی نوعیت کا یقین صحابہ میں موجود تھا. مطلب وہ سورج کے وجود پر تو شبہ کر سکتے تھے، خدا کے وجود پر نہیں. مطلب یہ چیز ہوتی ہے، یعنی جو حاصل ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. درجہ بدرجہ اپنی قابلیت، عقل، خیال، تصوف میں بھی یہ چیزیں وقت رکھتی ہیں. یعنی تصوف میں جس کا خیال بڑا ہے، جس کی عقل بڑی ہے، جس کی ہمت عالی ہے، وہ بڑے درجے طے کر لیتا ہے. یعنی یہاں بھی یہی معاملہ ہے. جو قابلیتیں اللہ نے ودیت کی ہیں تو یہاں بھی وہ قابلیتیں کارگر ہوتی ہیں. تو یہ تو پہلی ذمہ داری ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، حالات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن چونکہ ہم تاریخ میں ہیں اور ہم محض افراد نہیں ہیں، ہم ایک ملت کے ارکان ہیں، یعنی ایک معاشرے کے، ایک امت کے افراد بھی ہیں، محض افراد نہیں ہیں. تو ہماری کچھ دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں. ایک ذمہ داریاں تو ہماری انفرادی ہیں نا، جس میں میں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز خود کو بندگی کے ماڈل میں ڈھالنا ہے، بندگی کے سانچے میں خود کو ڈھالنا ہے اور بندگی کے خطوط پر اپنی تعمیر کرنی ہے، اپنی تشکیل کرنی ہے. انسان ایک پوٹینشل کا نام ہے، یعنی انسان ایک قابلیت کا نام ہے محض، اور اس پر ارادہ حاکم ہے. آپ اگر جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ مرد بنے، یہ بڑی گہری بات ہے. مرد بنے یعنی مرد وہ ہے جو خود پر حکمران ہو. اصل حکمرانی سچی بات ہے یہی ہے، جو اپنے آپ پر حکمران ہے، جو اپنا فاتح ہے، جس نے خود کو فتح کر لیا ہے. دنیا اس کے سامنے واقعی زہر ہو جاتی ہے. بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو دنیا کو فتح کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. یعنی دنیا اسے اتنی گری ہوئی محسوس ہوتی ہے. فتح تو بلند شے کو کیا جاتا ہے. تو پہلا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور باقی جتنی باتیں ہیں سب اس میں آ جاتی ہیں. ہمارے علم کا منتہا بھی یہی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ علم کی کیا تعریف ہے، تو میں کہوں گا کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ شعور، انسان کا عقل، انسان کا ذہن، انسان کا مجموعی شعور اپنے واحد حتمی منتہا کو حاصل کر لے. اور وہ منتہا کیا ہے؟ اللہ. علم کی تعریف بھی یہی ہے ہماری روایت میں. یہ جو آج کل کے علوم ہیں ان میں یہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے. یعنی جو جدید علوم ہیں، ہمیں ان سے کوئی قد نہیں ہے، خواہ مخواہ کی چڑ نہیں ہے. جدید علوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا قبلہ غلط ہے. خرابی یہاں ہے. یعنی اب علم معرفت خداوندی میں اضافے کا سبب نہیں ہے. بس یہ اعتراض ہے. اس علم کی تشکیل اس طرح کر دیں کہ یہ علم سیکھنے والا آدمی اس کی خدا، یعنی خدا، اس کے اندر خدا کی معرفت میں اضافہ ہو تو یہ علم ٹھیک ہے. اور اگر علم خدا سے دور لے جائے اور آدمی کو ایسے افکار اور ایسے احساسات سے روشناس کروا دے کہ آدمی اللہ سے ہی عاری ہو جائے، اپنی شناخت کو ہی گم کر دے. خدا ہماری شناخت ہے، خدا ہمارے ہونے کا جواز ہے، خدا ہمارے ہونے کی معنویت ہے. اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، فارسی کا شعر ہے: شاخ نہال سدرئی خار و خسے چمن مشو. تو سدرہ کے درخت کی شاخ ہے. یہ جو تاریخ کا گلستان ہے، تاریخ کا چمن ہے زمین پر، اس کا خار و خس نہ بن. شاخ نہال سدرئی، یعنی تو اپنی نہاد میں، اپنی بنیاد میں یہاں کا نہیں ہے، تو اپنی نہاد میں کسی اور جہان کا ہے. یہ بڑی
بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے وجودی مرتبے کو سب سے پہلے ریئلائز کرے کہ میں ہوں کیا. اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ تصوف انسان کو اس سوال کا نہ صرف یہ کہ جواب دیتا ہے، بلکہ انسان پر اس حقیقت کو کھول دیتا ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. شاخ نہال سدرئی، یہ جو حقیقت ہے، آدمی اپنے بارے میں اسے حاصل کر لے تو مدعا کو پہنچ گیا. خارو خسے چمن مشو منکرے او اگر شدی منکرے خیشتن مشو. اگر تو اس کا انکار کر رہا ہے تو اپنا انکار نہ کر. لیکن یہاں ایک تضاد ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کا انکار کر کے آدمی اپنا اس بات کر نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کا انکار بالآخر انسان کا اپنا انکار ہے. یعنی خدا کے وجود کا منکر کبھی اپنا اس بات نہیں کر سکتا. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات اتنی ٹھیک ہے اور اتنے زبردست طریقے سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنا قریب قریب محالات میں سے ہے. ہم جب مغرب کی پورے پیش رفت پر غور کرتے ہیں اور مغرب کے اس وقت کے مرحلہ تہذیب کو، علم کو دیکھتے ہیں، اس وقت جو علم اور عقل کے بارے میں، انسان کی حقیقت کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کوئی شے نہیں ہے، عقل کوئی شے نہیں ہے، علم کوئی شے نہیں، اگرچہ وہ منفی طور پر پہنچے ہیں. تو یہ جو میں نے مقدمہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ انکار خداوندی بالآخر انسان کی نفی پر منتج ہوتا ہے، یہ اس کا ایک زبردست ثبوت ہے کہ خدا کا انکار کر دینے والا آدمی اپنی حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں صداقت پیدا کریں اور بندگی کے سانچے میں ڈھلیں. علم کے اعتبار سے بھی یہی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی بھی، طالب علموں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ علم کے حقیقی منتہا کو سامنے رکھیں. علم کی باقی ساری علم کے جو باقی حاصلات ہیں وہ ثانوی ہیں. مجھے صرف اچھی آ جائے، مجھے نحو اچھی آ جائے، بہت عمدہ، اس سے کئی مفادات وابستہ ہیں. مجھے منطق آ جائے، فلسفہ آ جائے، فقہ آ جائے. آپ جانتے ہوں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فقہ کو بھی دنیا کا علم لکھا ہے، کہ فقہ بھی دنیا کا علم ہے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات پڑھی تھی، مجھے کل کی طرح یاد ہے، میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا اور ان کے سامنے میں نے یہ بات رکھی. مجھے ظاہر ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، اور صرف سمجھ نہیں آئی تھی یہ نہیں، میرے اندر قدرتی طور پر ایک رد عمل بھی تھا میرے ذہن میں کہ یہ امام غزالی کیا لکھ رہے ہیں، فقہ دنیا کا علم ہے. اچھا، بعد میں جیسے جیسے سمجھ آتی گئی تھوڑی بہت، تو پھر یہ جاننا کہ اس وقت جو رد عمل ذہن میں پیدا ہوا تھا وہ اگرچہ میرا خیال ہے کہ فطری تھا، لیکن پھر بھی نہ سوچ کے جب اس کا دھیان آ جائے تو شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ رد عمل نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. لیکن شاید یہ فطری ہے، یعنی ہم مختلف درجوں سے گزرنے کے پابند ہیں، اس پر مجبور ہیں کہ درجہ وار آپ آگے بڑھتے ہیں اور چیزیں آپ سمجھتے ہیں. تو علم کا بھی یہی منتہا ہے، آپ کے عمل کا بھی یہی منتہا ہے. ذمہ داری ہے کہ عمل وہ بھی اسی مقصود کو، اسی مطلوب کو سامنے رکھ کر کیا جائے. اگر ہم یہ حاصل کر جائیں، ہماری تہذیب کا بھی بنیادی معیار یہی ہے، خدا شناس، خدا رسیدہ افراد پیدا کیے جائیں. مسلم تہذیب بھی اسی آئیڈیل پہ کھڑی ہوئی ہے، خدا رسیدہ افراد. یعنی ہر سرگرمی خدا شناسی میں اضافہ کرے. آپ فنون تخلیق کر رہے ہیں، آپ اپنے صوفیاء کے کمالات پر غور کریں، انہوں نے شاعری جیسی چیز کو کلمہ پڑھوا دیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیٹھ جو فنون ہیں،
آپ موسیقی پہ غور کریں، آپ فن تعمیر کو دیکھیں، کیسے شاہکار تخلیق کر دی ہیں۔ یعنی انسان روحانی طور پر خود کو اپنے اندر روحانی طور پر بالیدگی محسوس کرتا ہے۔ آپ اگر ان تعمیری کمالات پر غور کریں اور آپ کے ذوق کی تربیت ہو، ہمارے مسائل میں سے یہ بڑے مسائل ہیں کہ اب ہمارا ذہن چھوٹا ہے، یعنی چونکہ صورتحال کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو صورتحال ہماری یہ ہے کہ ذہن بہت ہمارا چھوٹا ہے، سکڑ گیا ذہن، اور ہمارا ذوق بھی معمولی ہے۔ ہم معمولی ذوق کے لوگ ہیں اور ادنا دماغ رکھنے والے ہیں، بالکل ادنا دماغ رکھنے والے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم کوئی پیچیدہ بات سمجھنے پر کم ہی قادر ہیں، یا ہم میں ایسے افراد معدود چند ہوں گے جو معیاری بات کو سمجھ سکیں۔ ہم سہل پسندی کے عادی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آسانی علم کی موت ہے، آسانی علم کی موت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اخلاق کا تقاضا ہے طبیعت کی سادگی، علم کا مطالبہ ہے شعور کی پیچیدگی۔ یہ اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ہر تہذیب، ہر روایت، ہر ملت کچھ ہی ایسے افراد پیدا کرتی۔ میں جب ایسے کسی بھی عالم کو دیکھتا ہوں جو عملی صوفی بھی ہو، تو مجھے اس بات کا احساس، میرے اندر اس بات کا احساس تازہ ہو جاتا ہے کہ سادگی اور پیچیدگی یہ جمع ہو گئی ہیں۔ طبیعت سادہ، ذہن پیچیدہ، یہ ہماری تہذیب کا آئیڈیل ہے، اور ہم اب اس زاویے سے کہیں کے نہیں رہے۔ ہمارے ذہن بہت سادہ ہیں، طبیعتیں پیچیدہ ہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، طبیعت پیچیدہ ہو تو تکلفات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے تکلفات کے علاوہ کیا رہ گئے ہیں؟ ہمارے ادب آداب سارے تکلفات پر مبنی ہیں۔ آپ انفرادی طور پر دیکھ لیں، اپنی رسوم دیکھ لیں، رواج دیکھ لیں، سب تکلفات۔ اور پیر صاحب نے درمیان میں ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ ہم جواز و عدم جواز اور کلامی بحثیں چھیڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے میرا بھی ایک احساس ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو حضرت تصحیح فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ صدی ڈیڑھ صدی سے ہماری انتہائی بڑی بڑی ذہانتیں بالکل ادنا معمولی رغبتوں کی تائید اور جواز گھڑنے پر صرف ہو رہی ہیں۔ یہ میرا ایک احساس ہے، ممکن ہے غلط ہو، یعنی بڑے بڑے دماغ اس پر لگ رہے ہیں کہ معمولی درجے کی عادات کو، معمولی درجے کے معمولات کو کیسے جواز دیا جائے، کیسے ان کا دفاع کیا جائے۔ تو ہمارے ذہن بہت سادہ ہیں، طبیعتیں پیچیدہ ہیں، یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جن علوم کے اب ہم عادی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کی نفی پر کھڑے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی بھی نفی ہو گئی۔ تو یہ جو بات عرض کی تھی کہ خدا کے ساتھ تعلق میں صداقت، بندگی، تو یہ صرف اخلاق کے زاویے سے یا روحانیت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اس سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ یعنی میں اگر اللہ کا بندہ ہوں اور میں علم تخلیق کر رہا ہوں یا علم حاصل کر رہا ہوں، میں ذوق سے متعلقہ کوئی بھی سرگرمی کر رہا ہوں، میرا کوئی انفرادی عمل ہے، میرا کوئی اجتماعی کارنامہ ہے، ہر ایک کا مقصود، منتہا، ہر ایک کا مطلوب، مدعا ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے اس وقت، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہماری تہذیب اپنے مرکزی نقطے سے محروم ہو گئی ہے، ہماری تہذیب اپنی روح سے محروم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، میں غور کرتا ہوں کہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں ہمارے پاس، مدارس کی، خانقاہوں کی، بہت پیسہ ہے، بڑے بڑے وسائل ہیں،
کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، مملکتیں ہیں، 57-58 ممالک ہیں، خرابی کہاں ہے؟ یہ درست ہے کہ ہم پوسٹ کلونیل ایج میں ہیں اور اس کے تقاضے ہیں اپنے، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن خرابی کہیں اور ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد کو فراموش کر دیا۔ ہمارے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کن خطوط پر کی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی وار اکیڈمی تھی مدینہ شریف میں، کوئی ڈیفنس، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، بالکل یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ اگر ان چیزوں کی نفی کی جائے۔ جب کوئی بھی ملت آگے بڑھتی ہے تو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اسے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس پر مکمل انحصار بھی نہیں ہے۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، یعنی مدینہ شریف میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون سے ادارے تھے، آپ نے تربیت کن خطوط پر کی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ساری قابلیتیں، صلاحیتیں، وسائل سب کارآمد ہو جائیں گے اگر یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سچی بات ہے۔ ہم ایسا معاشرہ نہیں ہے جو خدا کو جاننے والوں کا معاشرہ ہو، کہیں سے نہیں لگتا، بالکل، نہ مارکیٹ میں جا کے لگتا ہے، نہ مسجد میں جا کے لگتا ہے۔ ایک عجیب طرح کی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک عجیب طرح کی سادگی، میں بہت سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ایک عجیب طرح کی سادگی مسلط ہے ہم پر، ذہنی سادگی، اور دوسری طرف پیچیدگی طبیعت کی۔ چاہیے اس کے الٹ کہ دماغ پیچیدہ ہوں، طبیعتیں سادہ ہوں۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے گا نا تو ہم اپنی بڑی بڑی انفرادی اور تہذیبی ذمہ داریاں بھی پوری کر پائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی تہذیب غلبے کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ تہذیب معیاری علم نہ پیدا کر رہی ہو، جب تک کہ وہ تہذیب مطلوبہ اخلاق قائم کر کے نہ دکھا دے، جب تک کہ وہ تہذیب مادی قوت نہ فراہم کر دے۔ یہ سب تقاضے ہیں، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں، یعنی ترتیب میں یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو، تبھی ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے۔ درجہ، میں پھر عرض کروں گا کہ درجہ بدرجہ ہم سب کی یہ ذمہ داریاں، سب کی ذمہ داری ایک ہی درجے میں نہیں ہے، اپنے اپنی دائرے، اپنے اپنی وسعت کے حساب سے یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب تھوڑی سی بات میں تاریخی نقطہ نظر سے بھی کرتا ہوں۔ اس وقت میرے خیال میں مسلم دنیا کو غیر معمولی حالات درپیش ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، اور بعض اعتبارات سے یہ ایسے حالات ہیں جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ہے، مطلب انپریسیڈنٹڈ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یعنی ہمیں شاید اس طرح کے تجربے سے پہلے اس طرح کے حالات سے نہیں گزرنا پڑا اپنی ملی زندگی میں، اپنی تہذیبی زندگی میں، اپنی تاریخ میں۔ شاید بطور ملت ہمیں اس طرح کے بعض اعتبارات سے، ہمیں اس طرح کے حالات سے نہیں گزرنا پڑا۔ ہم نے یونانی فکر کا سامنا کیا ماضی میں، بالکل اپنے اوائل زمانے میں، 2 صدی ہجری میں ہی، بلکہ 1 صدی ہجری کے آخر سے ہی۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ یونانی علوم مردہ ہو چکے تھے اور ہم ابھرتی ہوئی قوت تھے۔ ہم نے یونانی علوم کو زندہ کیا، غالب نہیں آنے دیا، اگرچہ اس سے بھی کچھ انحرافی معاملات پیدا ہوئے ہیں۔ امام غزالی کا بھی بیچ میں حوالہ آیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں امام غزالی جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے عقل کو ایمان پر قانع کر دیا۔ میں نے لفظ بولا ہے، عقل کو ایمان پر قانع رہنے پر آمادہ کر دیا۔
اچھا اہل علم کا یعنی علماء کا یہ بنیادی مقصد ہے، اور اب ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے. یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں الہاد کس طرح پنجے گاڑ رہا ہے. اور سچی بات ہے میں کسی ایسے مذہبی عالم سے واقف نہیں ہوں، اور یہ دکھ کی بات جو آج کے الہاد کی بنیادی منطق کو جانتا ہو. میں نہیں جانتا کسی ایسے عالم. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ممکن ہے ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. میں جتنے علماء سے واقف ہوں ہمارے مطالعات نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں نا کہ یہ جو جدید الہاد ہے یہ ماضی کا جو روایتی الہاد تھا اس سے مختلف چیز ہے، اور اس الہاد کی کئی قسمیں ہیں. اور اس الہاد یہ جو اب الہاد کی لہر ہے اس کے اسباب پر میں اس وقت نہیں بات کر رہا، اتنا ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ شاید اس وقت اس کی ضرورت ہے. یہ جو لہر ہے یہ اپنی بنیاد میں ہیومین ہے، یہ ہیوم سے چلی ہے، اور اس کا جو استدلال ہے بنیادی وہ سارے کا سارا یہ مسئلہ شر پہ کھڑا ہوا ہے، جسے آپ کہتے ہیں دا پرابلم آف ایول. مسئلہ شر پہ اس کی بنیاد. پھر اس کے علاوہ علمی شکلیں ہیں، نفسیاتی شکلیں ہیں، اس کی اخلاقی شکلیں ہیں الہاد کی. ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سادگی کے ساتھ چند باتیں کہہ دینا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس ڈسپلن میں جا کے آپ اس کی پوری پیش رفت کو سامنے رکھیں اور پھر اس کا سامنا کریں اور اس کا توڑ کریں. امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھنے سے پہلے مقاصد الفلاسفہ لکھی تھی. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں پہلے اس کا تجربہ ہوا ہے، لیکن اس وقت یونانی علوم تھے وہ مر گئے تھے، مسلمانوں نے انہیں زندہ کیا. یہ ایک تاریخی بات ہے. لیکن چونکہ ہمیں غلبہ حاصل تھا اور اعتماد تھا ہم میں، ایک حد تک ان علوم نے کچھ فاسد نتائج بھی پیدا کیے، لیکن وہ کوئی بہت بڑا ضرر نہیں پہنچا سکے. اگرچہ ایک فکری یلغار پیدا ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ معتزلہ پیدا ہوئے، کئی طرح کے جبریہ قدریہ، کئی طرح کے ہمارے ہاں گروہ، منحرف گروہ اہل بدعت وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ کو بہت بڑا ضرر ہمیں نہیں پہنچا سکے. اس کے بعد پھر قوت یعنی ظالمانہ قوت، اس کا بھی ہمیں اپنی تاریخ میں تجربہ ہوا ہے منگولوں کی شکل میں. اگر آپ تاریخ سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بالکل اس زمانے کی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ قیامت آ گئی، حشر اٹھا دیا گیا مسلمانوں کے لیے. شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بلا مبالغہ شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. انہوں نے جو قتل و غارت گری کی منگولوں نے، یعنی وہ بہت ہی یعنی اس وقت مسلمانوں کو لگتا تھا کہ شاید اب سورج ہم پر طلوع نہیں ہوگا کبھی. یہ ایسی رات ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں. اس دور کے علماء کی کتابیں آپ پڑھیں، مورخین کی پڑھیں، وہ بالکل لکھتے ہیں کہ بس ختم، اب پتہ نہیں کبھی ہم اٹھ سکیں گے یا نہیں. وہ اقبال نے جن کے حوالے سے کہا نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی منگول بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن ان کے پاس صرف قوت تھی، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، کوئی علوم نہیں تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ادارے نہیں تھے، محض اندھی قوت تھی. اور اس سے پہلے وہ جو علوم تھے ان کے پیچھے تہذیب نہیں تھی، وہ مر چکی تھی. وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں جو اس وقت مسائل درپیش ہیں ان میں کئی اعتبارات سے مسائل ایسے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں ہے ماضی میں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ معاملہ قدر مختلف ہے. یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں. تو اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے
کہ ہم تاریخ میں پہلی دفعہ مشکلات میں گھرے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسری طرف صلیبیوں کو بھی ہم نے بھگتا ہے، وہ بھی 3-4 صدیوں کی جنگیں ہیں، صلیبی جنگیں، بہت لمبا عرصہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں اسپین وغیرہ سے مسلمان مٹ گئے، مستقلاً مٹ گئے، وہاں مسلم تہذیب کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس طرح کے حالات سے ہم گزرے ہیں پہلے بھی، اور اس میں پھر میں ایک بات یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب منگولوں کا اور صلیبیوں کا یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس زمانے میں، یعنی یہ آپ کہہ لیجئے 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری، امام غزالی 5ویں صدی ہجری میں ہے نا، نصف ثانی میں، غالباً 450 میں امام صاحب کی پیدائش ہے اور 505 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ تو آپ کے بعد فوراً تھوڑا فاصلہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا جو کام ہے آپ یہ بالکل پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بنیادیں امام غزالی کی فراہم کی ہوئی ہیں۔ بہت بڑا ذہن، بہت ہی بڑا ذہن امام غزالی، اللہ کرے ہمیں ان سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ اور جس اندھے پن کا ہم شکار ہیں، ہمارا حافظہ بڑا محدود ہو گیا نا، یعنی اب ہم پچھلی 1.5 صدی سے پیچھے تو جا ہی نہیں سکتے، اللہ کرے ہم اس سے نکل سکیں اور اپنی روایت، پوری روایت کے ساتھ خود کو جوڑ سکیں۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روایت کا احیاء کریں، اور جس طرح ہم نے اکتفا کر رکھا ہے بعض پہلوؤں سے بعض افراد پر، یہ خطرناک ہے اور یہ ناکافی ہے۔ تو امام غزالی کی اٹھائی ہوئی بنیادیں ہیں وہ اس زمانے میں، یعنی 6ٹی صدی ہجری میں۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، ایک ڈاکٹر ہے ماجد عرسان الکیلانی، اس کی ایک کتاب ہے ہا کذا ظاہر جعل صلاح الدین وہا کذا عادت القدس۔ اس میں ڈاکٹر ماجد عرسان الکیلانی نے بہت مضبوط تاریخی ثبوتوں کے ساتھ ابن اسیر وغیرہ کو بڑا استعمال کیا ہے۔ اس نے یہ دکھایا ہے کہ اس زمانے میں جب مسلمان سلطنت ختم ہو گئی، خلافت عباسیہ ختم ہو گئی، ایک غیر معمولی انتشار پیدا ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، مسلمانوں کے معاشرے بکھر گئے، تو اس زمانے کے جو صوفیاء تھے، اس زمانے کے صوفیاء، بڑے بڑے اکابر صوفیاء، وہ مکہ شریف میں جمع ہوئے۔ یہ ماجد عرسان الکیلانی نے لکھا ہے، اور مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور ایک دستاویز جاری کی جس کا نام تھا اعلان مکہ۔ اعلان مکہ طے یہ پایا کہ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اور ان خطوط پر، وہ تفصیل ہے وہ اس وقت میں عرض نہیں کر پاؤں گا، یعنی ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور یہ موضوع بھی نہیں ہے، یہ ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ان خطوط پر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں اور ان خطوط پر کام کریں، ادارے تعمیر کریں، خانقاہیں تعمیر کریں اور افراد تیار کریں، ایک نئی نسل پیدا کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اب اس کی، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت جو اویلیبل سٹف ہے نا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جو عمارتیں ہیں یہ تخریب کی متقاضی ہیں، انہیں گرا دیں۔ عمارتیں میری مراد یہ والی عمارتیں نہیں ہیں، میں مانوی عمارتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لیجیے کہ میں ان عمارتوں کی بات کر رہا ہوں، مانوی عمارتیں انہیں گرانے کی ضرورت ہے۔ نئی شخصیات، نئے افراد گھڑیں، جس کے لیے آپ کے حضرت بھی کوشاں ہیں۔ ان کے اس مقصد کو سمجھیں، میں نے ان کے دل میں یہ درد محسوس کیا ہے بارہا، اور صرف درد محسوس نہیں کیا
میں نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ مستقل اس سمت میں گامزن رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کو، مجھے نہیں معلوم آپ کو اس کا ادراک ہے کہ نہیں، کہ آپ کے جو حضرت ہیں یہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا ان کا کیا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسے بن جائیں. مطلب آپ مرید ہیں نا، تو پھر مراد بنے. یہ ضروری ہے کہ شیخ کی جو مراد ہے وہ بن جائیں، وگرنہ آپ شیخ کے ساتھ تعلق میں سچے نہیں ہیں. پھر میں کہوں گا اپنی اپنی استعداد کے مطابق، بقدر ہمت، بقدر وسعت وہ بن جائیں، اور شیخ کے کلام کو اپنے نفس میں تاثیر پیدا کرنے دیں. ہم خود ہی رکاوٹ ہیں. وگرنہ یہ جو کلمہ ہے نا اللہ اکبر، اگر آپ اسے محسوس کریں اور یہ تاثیر پیدا کر دے آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں، تو آپ سوچیں بھلا کیا ہو جائے گا. تو ان حضرات نے کہا کہ ان خطوط پر ایک نسل تیار کریں. چنانچہ وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، کام شروع کر دیا. انہیں کوئی 20-30 سال کا عرصہ، لگ بھگ اتنا عرصہ لگا، اور ایک نسل پیدا ہوئی. وہی صلاح الدین ایوبی کی نسل تھی. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، ابن اسیر کو بھی میں نے دیکھا ہے، الکامل فی التاریخ. وہ کہتے ہیں کہ خود نور الدین زنگی حدیث روایت کرتا تھا. صلاح الدین ایوبی فقیہ تھا. مطلب یہ افسانوں کی باتیں نہیں ہیں، میں بالکل مستند تاریخ کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں. فقیہ تھا، شاید فقہ میں کوئی تصنیف بھی ہے ایوبی کی. اور میں نے پڑھا کہ ان کے لشکر میں فلاں جو ذمہ دار تھا وہ حدیث کا عالم تھا، فلاں جو ذمہ دار تھا وہ صاحب اجازت تھا، فلاں جو ذمہ دار تھا وہ فلاں علم کا ماہر تھا، وہ فلاں علم کا ماہر تھا. بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، وہ پوری ایک نسل تیار ہوئی، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو مرکزیت دی. آج بھی اسی کی ضرورت ہے، وگرنہ ہماری انفرادی کوششیں ہماری نجات کا سبب تو بن جائیں گی انشاءاللہ، مگر تاریخ کا رخ پھیر نہیں پائیں گی. جو تاریخ ساز نتائج ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ذہن سے، بڑے ارادے سے، بڑے خیال سے، بڑی ہمت سے، بڑے عمل سے پیدا ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ افراد تیار کریں. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو بھائی یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں، اور خوش قسمتی سے آپ کے جو حضرت ہیں وہ ان معاملات پر بالکل واضح ہیں. ان کے دست و بازو بنیں. پہلا کام تو یہ ہے. دست و بازو بننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے. کوئی تاجر ہے، کوئی کسی مہارت کا حامل ہے، مہارتیں پیش کریں ان کے سامنے، اپنا مال پیش کریں. کوئی ذہین ہے، اپنا علم پیش کریں. کوئی اخلاقی طور پر حساس ہے، اپنا دل رکھ دیں ان کی جناب میں، جو جو ہمت ہے، اور ان کے مقاصد کو اختیار کر لیں. یہ سلسلہ آگے پھیل جائے گا انشاءاللہ. اور میں حضرت کی جناب میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج موقع بن گیا ہے کہ الحمدللہ یہ اس حیثیت کے آدمی ہیں کہ اپنے زمانے میں پاکستانی معاشرے میں یہ مؤثر ہیں. اللہ کا شکر ہے اس پہ. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ انہیں مناسب لگتا ہے، جو شیوخ، جو علماء، انہیں قائل کریں.
تاکہ صرف یہاں پر ہی نہیں، مختلف جگہوں پر ان خطوط پہ کام ہو، ایک نسل تیار ہو، اخلاقی، علمی، فکری، ہر طرح سے مضبوط نسل جو اسلام کے مقاصد کو اختیار کر لے۔ اسلام کے مقاصد کو اختیار کر لینے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں اب رد عمل کی نفسیات نے پیدا کر دیا ہے، یعنی اسلام کا اب نام لوگ لیتے ہیں نا تو عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اسلام سلامتی ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام میں جنگ بھی رحمت ہے۔ ہمارا جو تصور جہاد ہے وہ بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ ظالم کے خلاف ہے، وہ مظلوم کے حق میں رحمت ہے، وہ ظالم کے حق میں بھی رحمت ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ اسلام صرف انسانوں کی نہیں، جملہ مخلوقات کی پناہ ہے۔ اسلام جملہ مخلوقات کی پناہ ہے، تحفظ ہے، یہ لوگوں کو غیر محفوظ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنے حصار میں لیتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ عدل قائم کرتا ہے، یہ لوگوں کو سنوارتا ہے، یہ دنیا کو خوبصورت جگہ بنا دیتا ہے، یہ لوگوں کی معیشت اچھی کر دیتا ہے۔ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا نا، اب تو جو میں نے کہا نا کہ جو تعلیم ہمارے ہاں ہو رہی ہے الحاد پیدا کر رہی ہے جدید، اور جو ہماری دوسری تعلیم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، میں ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں اقبال کا، وہ بھی معذرت کے ساتھ، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہ حالات، جس طرح کی بحثوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کبھی ہم عجیب لا یعنی قسم کی بحثوں میں مبتلا ہو کر بٹ جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اہل سنت کا شیرازہ جس طرح بکھر گیا، اور کوئی سنجیدہ بات نہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے حضرت کی جناب میں بھی کہ جس حد تک ممکن ہو لوگ ان مقاصد کو اختیار کریں، ان خطوط پر کام کریں، اور شاہینوں کو شکار کریں، بڑی ذہانتوں کے لوگوں کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، بالکل ہوں، کیونکہ انسان کا حتمی مفاد تو بہرحال نجات ہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا آپ کے تابع نہ رہے نا تو آپ بھی تادیر دین پر نہیں چل سکتے۔ یہ قابل غور بات ہے، یعنی انسان کو صرف اپنے اندر سے تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی بندگی کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے یا حق کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے، انسان کو باہر کے مؤثرات بھی درکار ہوتے ہیں۔ پورا ماحول ایسا ہو جو خدا کی یاد پیدا کرنے والا ہو، پورا ماحول ایسا ہو جو خدا پر اعتماد بحال کر کے رکھے، مگرنہ اگر زیادہ وقت معاندانہ آندھیاں چلنے لگے نا تو ایمان کا درخت بھی جھلس جاتا ہے۔ یہ درست بات ہے، یعنی تاریخ کی قوتوں کو زیر کرنا ہے، اس لیے تو کیا۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ غلبے کی تو تاریخ ہے، مسلمانوں کی غلبے کی تاریخ۔ میں دو لوگوں کو کوٹ کروں گا یہاں، اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بلا مبالغہ۔ پال شمت ایک جرمن رائٹر ہے، اس نے کہا مسلمانوں کے خطرناک ہونے کی 3 وجہ ہیں۔ کیا ہونے کی جی؟ خطرناک ہونے کی۔ کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا نظریہ ہے جو قوموں، ملتوں، زبانوں، نسلوں سے بے نیاز ہو کر انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ان کے پاس وہ وسعت ہے۔ ایک تو مغرب نے پلورلزم پیدا کیا نا، بے اصل پلورلزم، جس نے انتشار پیدا کر دیا، جو اب خود مغرب کی اپنے تشخص کے لیے خطرہ ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔
تو اسلام ایک اصول کی بنیاد پر انسانوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے. ایک تو یہ اس لیے خطرناک ہے. دوسرا سبب ان کے خطرناک ہونے کا یہ ہے کہ ان کے پاس قدرتی وسائل ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں، گیس ہے، پیٹرول ہے، وہ اکثر علاقے ان کی ملکیت ہیں. وہ مطلب وہ وسط ایشیا ہو، وہ مشرق وسطیٰ ہو، جہاں بھی چلے جائیں، سمندری راستے ہوں، اکثر مسلمانوں کی ملکیت. مطلب دنیا میں کون سا ایسا اہم نقطہ ہے سمندری تجارت کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی ملکیت میں؟ آپ اسٹیٹ آف ملاکا سے چل پڑیں اور ہرمز تک چلے آئیں، آپ سویز کینال تک چلے جائیں، نہر سویز تک، سب یہ علاقے مسلمانوں کی ملکیت. دوسرا سبب یہ ہے ان کے خطرناک ہونے کا، انہیں دبا کے رکھو، انہیں اٹھنے نہیں دینا. اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے نا تو پھر انہیں نہیں روک پاؤ گے. یہ دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب اس نے کہا ان کی عددی اکثریت، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. دو طرح سے بڑھ رہی ہے. ایک، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور میں اعداد و شمار پیش کر سکتا ہوں کہ کس تیزی سے ہو رہے ہیں. یعنی اسلام گروئنگ ریلیجن ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اس وقت. واحد مذہب ہے جو بڑھ رہا ہے، باقی سارے مذاہب سکڑ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، مستقبل میں الحاد کے مقابلے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. اب بھی کفر کے مقابلے میں مذہب ایک ہی ہے، اسلام. باقی مذاہب ہینڈز اپ کر چکے ہیں، کب کے دستبردار ہو گئے ہیں. تو ایک تو کنورژن ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تیزی سے. اور اب مجھے خود اس پر حیرت ہے، پچھلے 10-12 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب میں بہت زیادہ مؤثر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بہت مؤثر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہو رہے ہیں. یہ اسلام کی اپنی قوت ہے، ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے تو کہیں ایسا کوئی معاشرہ نہیں بنایا ہوا جسے لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. یہ اسلام کی اپنی قوت ہے. اقبال نے کہا تھا نا، اسلام از اٹ سیلف اے ڈیسٹنی، اٹ کین نیور سفر اے ڈیسٹنی. اسلام خود تقدیر ہے، یہ کبھی تقدیر کا شکار نہیں ہو سکتا. اس کی بصیرت کی داد دیں. میں یہاں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کاش ایسی تہذیبی بصیرت مذہبی علماء میں ہوتی. کاش ایسی تاریخی بصیرت جس کا فقدان ہے، بری طرح فقدان. تو ایک تو یہ کنورژن ہے. دوسرا، مسلمانوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، برتھ ریٹ زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، جاپان، کینیڈا، یہ آبادی کے بحران کا شکار. پاپولیشن کرائسس، ڈیموگرافک کرائسس کہتے ہیں اسے. آبادی کے بحران کا شکار. ان کی آبادی گھٹتی جا رہی. جس طرز زندگی کو اور جس نظریہ حیات کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ ظاہر ہے موت کا راستہ ہے. وہاں ریپروڈکشن نہیں ہے، برتھ ریٹ گر گیا، آبادیاں سکڑ رہی. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پچھلے سال یعنی 2022 میں ساؤتھ کوریا میں 16,000 سکول بند ہوئے. 16,000 بچہ ہی کوئی نہیں. آپ امریکہ کے حوالے سے پچھلے دن میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس نے ایک امریکی ریاست کا لکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنا اور اس میں کئی دکانیں بنی بچوں کے گارمنٹس کی. تو
3 سال گزرے تو میں نے جا کے دیکھا تو وہاں جتنی دکانیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور وہاں کتوں کے سامان کی دکانیں کھل گئی تھیں۔ کتاب میرے پاس ہے، مطلب یہ کوئی اخباری باتیں میں نہیں کر رہا۔ تو وہاں کتوں کے سامان کی دکانیں کھل گئی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہاں بچے ہی کوئی نہیں ہیں، سیل ہی نہیں ہوتی، یہاں کتے ہیں ہر گھر میں، لوگوں نے بہت تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، ان کا سامان یہاں اس کی یہاں ڈیمانڈ ہے، تو اس لیے ہم نے یہ سامان رکھ لیا۔ جان ایسپوزیٹو ایک امریکی مصنف ہے، اس کی کتاب ہے دا فیوچر آف اسلام۔ آپ میں سے جو لوگ انگریزی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، دا فیوچر آف اسلام۔ اس نے کہا اسلام اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ عالمگیر ہوا ہے، عالمگیر ہو چکا ہے پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں۔ وہ مسائل تھے نا، یہ امکانات ہیں، تاکہ آپ مایوس نہ ہوں۔ یعنی ہمارے لیے بڑی سپیس ہے، بڑا میدان ہے کام کا، ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ میدان کیا ہے، وہ خطوط کون سے ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے مراکز ہوں جہاں بڑے مبلغ تیار ہوں، دائی تیار ہوں اسلام کے۔ تو یہ 3 اسباب پال شمت نے لکھے کہ یہ خطرناک ہیں مسلمان ان 3 اسباب کی بنا پر، اور انہیں دبا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ مسائل، ذمہ داریاں، کچھ امکانات، ملی جلی باتیں عرض کر دی ہیں۔ اب یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میری گفتگو میں، میری گزارشات میں کوئی ترتیب بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال جیسے جیسے میرے ذہن میں باتیں آتی گئی ہیں میں عرض کرتا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان معروضات کو میرے لیے، آپ کے لیے نفع بخش بنائے، اور حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے، ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ان کے مقاصد کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔